بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس اور رنج و الم کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے استاذ محترم مخدوم و مکرم بانی و سابق شیخ الحدیث جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ مفتی عبداللہ صاحب مظاہری کا آج 8 ستمبر 2020 بوقت اذان فجر انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ کئی سالوں سے ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ دوہری جسمانی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے حضرت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے اور ڈائلسس جیسی بھیانک بیماری کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا شکار تھے۔ گزشتہ چند دنوں سے مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اور آج یہ خبر بھی سننے کو مل گئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے بھی ذاتی طور پر انتہائی رنج و الم کی ہے کہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے خوبصورت چمن اور ادارے میں 12 سال سے زائد کا عرصہ گزار کر تعلیم حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 24 فروری 1952 کو رویدرا نامی گاؤں میں ضلع بھروچ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حاجی محمد ابراہیم پٹیل انتہائی مخلص دیندار بزرگ آدمی تھے۔ گاؤں میں آنے والی تبلیغی جماعت کی خدمت کرنا، حفاظ اور علماء کے لیے دسترخوان سجانا، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی شعور کی دنیا میں قدم رکھا، انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی تعلیم کی ابتدا کر دی، اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے قدیم دینی ادارے جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل تشریف لے گئے۔ وہاں عربی دوم تک کی حضرت نے تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور تشریف لائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں رہتے ہوئے افتاء تک کی تعلیم حاصل کی، جن میں آپ نے وقت کے نمایاں اور بافیض اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں نمایاں نام حضرت شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب جونپوری علیہ الرحمہ کا بھی ہے، جن کے آپ شاگرد رشید رہے۔ فراغت کے بعد بھی آپ ہمیشہ ان کے منظور نظر رہے۔ اسی طرح حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری، مفتی یحییٰ صاحب مظاہری، اس کے علاوہ اساتذہ کے ایک طویل فہرست ہے کہ جن کے آپ ہمیشہ منظور نظر رہے اور گویا شاگردان رشید کی فہرست میں شامل رہے۔ اس کے بعد آپ وطن واپس گجرات تشریف لے آئے اور عظیم دینی اور مشہور درسگاہ جامعہ فلاح دارین ترکیسر میں 8 سال تک تدریسی خدمات انجام دی۔ یہاں آپ نے تقریباً تمام علوم و فنون کی مشکل سے مشکل ترین کتابیں پڑھائیں، اور یہاں کے طلباء میں تکرار کی اور مذاکرے کی ایک گویا روح پھونک دی، جس کی گواہی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے آپ کے شاگردان رشید دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ علم دین کی اشاعت کو بڑے پیمانے پر شروع کیا جائے۔ اسی شوق اور ولولے کی تکمیل کے لیے آپ اپنے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہاسوٹ تشریف لے گئے اور وہاں ایک دینی ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کا نام جامعہ مظہر سعادت رکھا گیا۔ حضرت مولانا سعادت علی سہارنپوری، مظہر علی نانوتوی، اسعد اللہ صاحب رامپوری کے نام سے استبراک کرتے ہوئے حضرت نے اپنے مدرسے کا نام جامعہ مظہر سعادت رکھا۔ 1985 میں اس کی بنیاد ڈالی، اور بہت ہی قلیل عرصے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل محنتوں، جفا کشی اور انتہائی عرق ریزی کے نتیجے میں اس چھوٹے سے پودے نے گلشن کی شکل اختیار کر لی، اور دنیا بھر میں اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مدرسہ، مدارس و مکاتب کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ بہت سارے فارغ اور فاضل شدہ حضرات بھی وہاں اپنی تصحیح کے لیے اور بسا اوقات اپنی قرآن مجید کی تجوید اور عمدگی کے لیے آیا کرتے تھے۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو تعلیمی، تربیتی، اصلاحی اور تعمیری ہر لحاظ سے ایک نمونہ بنایا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دل درد مند، فکر ارجمند اور زبان ہوشمند کے مالک تھے۔ قدیم صالح اور جدید نافع کے سنگم تھے۔ آپ کی یہ تمام تر نمایاں خوبیاں آپ کے لگائے ہوئے ادارے میں دیکھنے کو ملیں گی، وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت سارے نمایاں اوصاف تھے۔ انتہائی خلیق و ملنسار شخصیت کے حامل تھے۔ خدمت خلق یا آپ کا نمایاں وصف تھا۔ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی کوئی آسمانی آفت آتی یا یہ کہ کسی زمینی سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے کسی علاقے کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلے فکر یہ ہوتی کہ کس طرح ان لوگوں تک اشیاء خورد و نوش کو لے کر پہنچا جائے، کس طرح وہاں کے مریض لوگوں کے لیے طبی کیمپ لگا کر ان کی خدمت کی جائے۔ صبح و شام حضرت کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کس طرح ان علاقوں میں مکاتب کا نظام بنایا جائے جو آج تک دینی تعلیم سے محروم اور پسماندہ چلے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت نے ہندوستان کے مختلف مقامات اور علاقوں میں مکاتب کا ایک منظم نظام شروع فرمایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیفی دنیا میں بھی قدم رکھا تو بہت ساری کتابیں آپ کی تصنیف و تالیف کے نتیجے میں منصۂ شہود پر آ کر قبولیت عام حاصل کر چکی ہیں، جن میں ایک نمایاں نام اسعاد القاری شرح بخاری کا ہے، جس کی کئی جلدیں چھپ چکی ہیں اور ابھی مسلسل کام جاری ہے۔ اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کے مقدمے کی بھی عمدہ شرح اسعد الغایات کے نام سے تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی بڑی کتابیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ افہام و تفہیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو سمجھانا یہ آپ کے لیے بہت آسان تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان سے وابستہ ہیں وہ ایک بہت ہی علمی اور دینی گھرانہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی کئی ماہ پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ اس کا صدمہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دن بدن گھلائے جا رہا تھا۔ اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا نام ایک ایسا نام ہے جو کسی لحاظ سے بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادے حافظ، عالم اور قاری ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن میں ان لوگوں سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضرت کے لگائے ہوئے ادارے اور چمن سے استفادہ کیا ہے، وہ حضرت کے لیے ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کریں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کریں۔ اور میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور پسماندگان کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ واقعتاً یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے اور بہت ہی رنج و الم کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے چمن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام خاص عنایت فرمائے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔